کیا ہے کہ لوگ نیکی کے کام کو کریں تو شریعت کی نظر میں نیکی کیا چیز ہے؟ گناہ سے بچنا اور نیکی کا کرنا فرض اور واجب کے درجے سے لے کر کراہت تک کے درجے میں آتا ہے، تو آدمی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں اور نیکی کس چیز کو کہتے ہیں۔ گناہ کے لیے اللہ کی نافرمانی، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہو اس کا ارتکاب، آدمی خواہ اسے کتنا ہی اچھا اور نیکی تصور کرے، مگر جو چیز اللہ کے ہاں سے مستند قرار نہ پائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہی حال نیکی کا بھی کہ جب تک کہ اللہ اسے نیکی قرار نہ دے، انسان کے کرنے سے وہ چیز نیکی نہیں بن جاتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ شریعت گناہ کس چیز کو قرار دیتی ہے اور نیکی کس چیز کو قرار دیتی ہے۔ اعمال میں ایک ان کا ظاہری وجود ہے اور ایک اس کے پس پشت ایک جذبہ ہے، اور اللہ کے ہاں اصل معیار وہ پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ ہے، اور لوگوں کی نظر میں نیکی اور گناہ یہ دونوں وہ ہیں جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بہت اچھا جانور خریدتا ہے اور قربانی کی شرائط کے مطابق ذبح بھی کرتا ہے، اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور یہ اپنے جی میں خوش ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کی، اور اللہ کے حضور میں جب پہنچا تو اس نے بتایا کہ یہ جب تم خرید رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ جذبہ تھا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو اس کا صلہ ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا، اس دن لوگوں نے تمہاری بہت تعریف کی، تو اب میرے پاس کیا؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے اور اللہ اسے کہتا ہے کہ یہ وہ قتل ہے جس کا میں نے حکم دیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام نے یہ بات پہنچائی تھی، اور تمہیں اس قتل کرنے پر ثواب ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ وہ جذبہ اور جس کے تحت تم کام کر رہے ہو اللہ کے ہاں اصل وہ ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور گناہ وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی پہ شدید مجبوری کی کیفیت طاری ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب میں اب مرنے لگا ہوں اور پیسے ہیں نہیں، میں کدھر جاؤں؟ وہ حالات کے جبر سے جو چوری کرتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی معافی ہو جائے،
کہ اس آدمی نے یہ ظلم اور زیادتی اور گناہ ان حالات کی وجہ سے کیا، وگرنہ میرے اس بندے کے دل میں میری نافرمانی نہیں تھی۔ چنانچہ جب حجاز میں قحط پڑا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے نکلے، اور انہیں کچھ اندازہ تھا کہ اب ہوا میں مٹی اس کا تناسب بڑھ گیا، اور وہ جانتے تھے کہ بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو جنگل سے کوئی جانور آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چاٹنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو یہ مجھ سے انصاف مانگتے ہیں، اور اللہ کی قسم قحط پڑ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ تدابیر شروع کی جس کے ذریعے سے قحط کو ختم کیا جائے، اور اس میں سے ایک اعلان بھی تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب تک حجاز کا قحط ختم نہیں ہو جاتا حکومت کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کس بنا پر لوگ چوری کریں گے۔ اور ان کے بعد جو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا لوگوں کبھی اپنی عورتوں سے یہ نہ کہنا کہ پیسہ لاؤ، اور کبھی اپنی اولاد سے بھی یہ نہ کہنا کہ پیسہ لاؤ جب تک کہ واضح طور پر تمہیں معلوم نہ ہو کہ پیسہ کہاں سے آئے۔ اور خدا کی قسم ہے اگر تم اپنے بچوں سے کہو گے کہ پیسہ لاؤ اور کمانے کا ذریعہ مراد یہ ہے کہ نہیں ہوگا تو وہ چوری کر کے لائے گا، اور عورت جسم فروشی کر کے پیسہ لائے گا۔ اس لیے شریعت جس چیز کو مانتی ہے وہ یہ انسان نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا، وہ یہ انسان نہیں ہے جس نے 2-2.5 مہینے پہلے روزے رکھے۔ شریعت جس چیز کے وجود کو مانتی ہے وہ اخلاقی طور پر انسان ہے، اور اصل میں ان اعمال کے پیچھے جو ایتھکس اور جو موریلٹی کام کر رہی ہے شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی شریعت کی اخلاقیات پر پورا نہیں اترتا تو اسے 100 بار اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں انسان ہوں یا کیا ہوں، جانور ہوں یا ان سے بھی بدتر کسی اور مقام پر کھڑا۔ یہ تینوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم اسے لوٹاتے ہیں اور وہ بدترین جانور بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک الانعام، یہ دوسرا درجہ ہے کہ انسان جانور بنے، اور تیسرے درجے پہ فرمایا بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، بدتر۔ تو اللہ کی نظر میں جو انسان مطلوب ہے اور شریعت جس انسان کو مقصود قرار دیتی ہے وہ اخلاقی وجود ہے کہ وہ کیا ہے، ظاہر میں وہ نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان و صلاح، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، اذا خاصم فجر، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو نمازی بھی ہے اور روزے دار بھی ہے لیکن جب لڑائی ہو تو گالیاں دینے لگے، اور جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کے مطابق نہ کرے، تو گواہ رہنا کان منافقاً خالصاً، یہ پکا منافق ہے، انسان وصلہ، اگرچہ نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ وقت دیا ہے کہ 8 بجے آؤں گا،
اور بغیر کسی وجہ کے 8 کے سوا 8 کر دیتا ہے. یہ وعدہ کیا ہے؟ طے کیا ہے کہ قرض فلاں وقت میں لوٹاؤں گا، اور باوجود مال ہونے کے اس دن نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ اور ذرا مرضی اور طبیعت مبارکہ کے خلاف ذرا چوں چراں ہوئی اور وہ پھر ایسے لتے لیتا ہے زبان سے، اور ایسے لتے لیتا ہے کوئی لاٹھی کوئی چیز پڑی بھی ہو. یہ نمازیں اور روزوں نے یہ ظالم آدمی پیدا کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لڑکی سے فرمایا اس سے شادی نہ کرنا، اس کے تو کندھے سے لاٹھی ہی نہیں اترتی. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں شر الناس، قیامت کے دن لوگوں میں شریر ترین آدمی جو خدا کی بارگاہ میں اٹھیں گے وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان کی وجہ سے لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑا. لوگ گھبرانے لگے کہ اس سے جا کے منہ لگائیں. اس لیے نیکی اور گناہ ان دونوں سے جو اخلاقی وجود جنم لیتا ہے یہ کیا ہے؟ بس اس میں خدا کے یہاں فیصلہ ہو جائے. نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ سے وفاداری ہے، میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے بندگی ضروری ہے. یہ اصل آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے باپ دادا سے نماز سیکھ لی ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نماز پڑھی، فرض کا اس سے بوجھ اتر جائے گا، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب اس نے نماز پڑھ لی ہے اور بازار میں جا کے چرس بیچنے لگ گیا. روزہ رکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے روزہ رکھا اور پھر اس نے جھوٹ بولا دن میں، تو یاد رکھو اس آدمی کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے. یہ روزے دار سب گواہی دیں گے، خدا بھی کہے گا کہ اس سے کچھ نہیں کھایا پیا، روزہ اس کا پورا ہوا. اب بات آئی ثواب ملے گا، وہ اس شخص کو ملے گا جس شخص کے اخلاقیات میں روزے نے تبدیلی پیدا کی ہے. اگر روزے کے بعد بھی ویسے ہی رہا، روزہ رکھ کے بھی ویسے ہی رہا، اور 30 دن روزے میں بھی خدا کی فرما برداری کرتا رہا، اور جو چاند رات آئی ساری فرما برداری کو ایسے دھو ڈالا جیسے اللہ کی اطاعت اور بندگی سے مجھے کوئی تعلق ہی کبھی نہیں رہا، تو اس آدمی کا کون اعتبار کرے؟ اسی لیے اس امت کا انحطاط اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس امت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں نا ہمارے سمیت، جو نماز اور روزہ اور حج بڑا اہتمام اور یہ اور وہ، ان سب میں ذہین لوگ ختم ہو گئے، اور ان سب میں اخلاقی طور پر جو بنے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے. اس مذہبی طبقے کو عوام میں غصے نے گھیر لیا، ایسا غصے نے گھیر لیا کہ کوئی چیز کفر اور قتل سے کم ہوئی ہی نہ، غیبت سے کم تو کوئی بات ہی نہیں، اور جھوٹ ایسے ایسے ٹکا کے بولنا کہ اگر جھوٹ کی کوئی شکل ہو تو پاؤں پکڑ لے کہ یار میری جان چھوڑ. اور مذہبی حکمران اگر آ گئے اور مذہب سے تعلق والے آ گئے تو کوئی کردار نہیں تھا جس کی بنا پہ کہا جاتا کہ کل یہ تھے اور آج یہ ہیں، کل بھی جھوٹے تھے آج بھی جھوٹے ہیں. وقت ثابت کرتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور اسی مذہبی کردار میں علماء آ گئے تو اللہ کی پناہ ہے، حسد ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ہیں، جھوٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں یہ آخر دین سکھاتا کیا ہے اور بناتا کیا ہے؟
وکیل ہے، جھوٹے مقدمے لڑے گا، عہدہ مل گیا، نااہل آدمی، محض اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ خوشامد کرتا تھا لہٰذا اسے کوئی وزارت دے دی جائے۔ ڈاکٹر ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے۔ اللہ حاضر قیاس کی اخلاقی وجود کیا بن رہا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس انسانی اخلاقیات پر زیادہ دلائی، چونکہ حدیثیں دو چار ہم نے پڑھ لی ہیں نماز روزے کی، لہٰذا وہ ہم سب نے رٹی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف جو فرمایا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ایک آدمی آیا، اور آپ نے پوچھا کون ہے، تو اس سے اپنا نام بتایا، تو آپ نے فرمایا بڑا ہی برا آدمی، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی، اور پھر فرمایا آئیے تشریف لائیے۔ وہ بیٹھے، ان سے گفتگو کی بڑی نرمی سے، جب تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول اتنا برا آدمی اور آپ اس تحمل سے ملے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ قیامت میں اللہ کے یہاں ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے؟ ایک آدمی حاضر ہوا، مسلم کی روایت میں آیا، اس سے کہا اللہ کے رسول میں بڑا پریشان، اور پریشانی یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے جوڑ کے رکھتا ہوں وہ مجھے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اچھے کام دعوت دیتا ہوں اور وہ مجھے بہت ہی برا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو نا تو تم تو ان کے چہرے پہ جلتی آگ اور راکھ پھینک رہے ہو، اور یاد رکھو جو آدمی رشتہ داری میں اچھا سلوک کرتا رہتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ کا وہ فرشتہ ان ظالموں کو جواب بھی دیتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز قائم رہے، باپ ماں، اب آج کی زبان میں کہیں تو بس وہ اے ٹی ایم کارڈ رہ گیا ہے کہ جب پیسے ضرورت ہوں تو وہ باپ ہے، ماں بھی اسی وقت تک ہے جب تک وہ پیسے دیتی رہے، اور جس دن پتہ چلے کہ باپ اور ماں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، اس دن وہ بھی جہنم میں جائیں، اور ان کے سارے اعمال اور نیکیاں سب جہنم کی نظر کریں۔ کیا ہے اولاد کا یہی رویہ کہ جاؤ جہنم میں اگر تمہارے پاس ہمارے لیے کچھ والعیاذ باللہ۔ اور حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والدین سے اجازت لے کے آئے ہو؟ اس کا اللہ کے رسول نہیں، میں چلا تو میری ماں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا اگرچہ ہمیں ضرورت ہے افراد کی لیکن واپس جاؤ اور اپنی ماں کو ایسے ہی خوش کرو جیسے تم سے روتا ہوا چھوڑ کے آئے۔ کتنے ہیں جن کا سلوک اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے، اس لیے کہ ماں نے کیا لینا اور کیا دینا، جب وہ خوش ہوگی تو پہلی بات جو وہ کرے گی وہ اپنے بچوں کے لیے دعا ہے۔ پیسہ بھی بات کی چیز، ہر چیز بات کی، جب وہ خوش ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ دعا انسان کی تقدیر پلٹ دیتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، دعا انسان کی تقدیر، اللہ اپنے قلم کو کاٹ کے دوسرا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یہودیوں میں ابن جریج اللہ کے دوست تھے جس کی ولایت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے رات کو تہجد، ان کی والدہ بوڑھی تھی،
اس نے کہا میرے بیٹے پانی پلا دو، پیاس ستا رہی۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے، نماز ہے، اور ایک طرف میری ماں ہے۔ ماں نے پھر کہا بیٹے پانی پلاؤ ابن جریج۔ اس کا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک طرف تیری یہ عبادت ہے اور ایک طرف میری ماں ہے۔ پھر اسے تیسری مرتبہ کہا اور یہ نماز پڑھتے رہے۔ ماں بولی اور اسے کہا اللہ تجھے بدکارہ عورتوں طوائفوں کا منہ دکھائے، تو نے پانی نہ پلایا اور سو گئی۔ معذور تھی، نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس بد دعا کا مطلب یہ تھا کہ تم معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے سامنے رسوا ہو جاؤ۔ وقت گزر گیا، ماں پہنچ گئی جہاں پہنچنا ہوتا ہے سب نے، اور ایک دن وہ پھر نماز پڑھ رہے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو نماز کے دوران مسلم میں آتا ہے کہ ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہوئی، اور یہ اتنے صاحب کرامت ولی تھے کہ انہوں نے سلام پھیر کے جو نیچے دیکھا تو 4 ستون جن پہ ان کا چبوترا قائم تھا اور سیڑھی جو تھی، پورا گاؤں لوگ کثرت سے جمع تھے اور توڑ رہے تھے اس عبادت خانے۔ بڑے حیران، جھانکا اور کہا لوگوں نہ کرو۔ انہوں نے کہا نیچے آؤ، مکار عبادت گزار عبادت دکھاتے ہو۔ وہ نیچے آئے، اور اتنی کرامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں نے اس سے کہا کہ مکار آدمی عبادت کا چہرہ، اور تیری اصل یہ بچہ ہے۔ میں پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کی عورت بکریاں چراتی، اس کا بچہ ہوا ہے، اور ہم نے پوچھا یہ کس کا ہے تو اس سے تمہارا نام لیا ہے، یہ ہے خاتون اور یہ ہے بچہ اور یہ تم ہو، تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ تو چپ ہو گئے، اور پھر کہا بچے تو بتا کس کا بیٹا ہے۔ تو اتنے صاحب کرامت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بولا، اور اس سے کہا فلاں جو بکریاں چراتا ہے نا لڑکا، میں اس کا بیٹا۔ لوگ حیران رہ گئے اور پریشان ہوئے کہ اتنا صاحب کرامت ہے، تو ان کا حضرت معافی مانگتے ہیں، اور آپ کا یہ جو عبادت گاہ ہے، یہ چبوترا، یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس سے مرمت کر دو جو توڑا ہے، اور میں خدا کو یاد کروں، اور گئے اور عبادت شروع کی۔ ماں کی بددعا کسی صورت میں تو رنگ لائی نا، اللہ نے کرم کیا، بچا لیا اس چیز سے جو ماں نے کہی تھی، لیکن تہمت تو پھر بھی لگ کے رہی، آگ میں نہ جلے، دھواں تو پھر بھی پہنچا۔ اس لیے آدمی اپنی اخلاقیات پر غور کرے، اور سب سے اچھا آدمی یہ جو اپنے گھر میں ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے آدمی کیا ہے۔ باہر تو اخلاقیات ہیں، ملنا ہے، ہنسنا ہے، بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے۔ یہ گھر والوں سے پوچھو کہ حضرت والا جب غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، جب محبت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، کسی پہ شفقتیں ہوتی ہیں تو کیسی، اور کسی سے نفرتیں ہوتی ہیں تو کیسی۔ اس لیے کہ انسان، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہی۔ آپ نے فرمایا لوگو انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر میں سب، اپنی بیویوں میں سب سے اچھا ہوں۔ میری بیویوں سے پوچھ لو، میں سب سے اچھا آدمی ہوں ان کی زندگی۔ ایک گورے نے لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، اور اس سے بڑی اچھی سوانح لکھی ہے، اور ایک سطر اس سے لکھی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جس شخص کی کسی بیوی نے اس پہ تہمت کوئی نہیں نہ لگائی اور کوئی برائی بیان نہیں کی، اٹ مینز کہ وہ ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی، اگر نہ بیویوں ان کو کیا ہے، وہ کیوں نہ کوئی برائی بیان کرتے۔ باپ ہو شفقت نہ ہو، اور باپ ہو اور گالیاں دے، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے شراب پی لے ولیعذ باللہ، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا اپنے بچوں کو وہ گالی دینا جس کی وجہ سے ان کی عزت نفس مجروح ہو۔
ولیعذ باللہ بدکاری اور زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنی بیوی کو مارنا اور طلاق دینا ہے بغیر کسی وجہ۔ اس یہ ظاہر میں لوگ دیکھتے ہیں، نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں اصل وزن غصے پہ قابو پانا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس سے طلاق دی ہے یا نہیں۔ یہ فقہا کے ہاں مسئلہ پوچھئے مفتیوں سے کہ نکاح کس کے لیے حرام ہے، کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے سنت ہے، نماز کس کے لیے فرض ہے، کس کے لیے واجب، ہر چیز کے درجات، کس کے لیے قصر ہے، کس کے لیے پوری ہے، کس نے فاتحہ کس نے نہیں پڑھنی، فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ فقہا نے لکھا ہے جس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، اس کے لیے نکاح کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ غصے میں آ کر طلاق دے بیٹھے گا اور ایک خاندان اور ایک گھر برباد ہو جائے گا۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ صاحب کے مزاج نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جب تمہیں اپنی بیوی کی طرف سے کوئی ناگوار چیز پیش آئے تو تم اس کی اچھائیوں پر بھی غور کر لو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ جب ذبح کرتے ہیں کوئی جانور تو خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ اتنا گوشت بھجواتے ہیں اور کیا آپ ہمیشہ اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں؟ اور پھر مثال بھی دی اور کہا ایسا جنگل جسے 2 مرتبہ چرا گیا اور تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئی، اب اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تؤذیننی فی عائشہ، بالکل اس خاتون کے بارے نا مجھے بالکل تکلیف نہ پہنچانا، تم جانتی ہو کمال کا فکر آقا، کمال، واللہ کانت قضا وقضا، اور میری خدیجہ جیسی عورت کون تھی دنیا میں، اور خدیجہ جیسی اچھی کون تھی، وکان لی منہا ولد، اور عائشہ جانتی نہیں ہو میری اولاد بھی تو اسی سے تھی۔ پھر نکاح نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ بدکاری پہ۔ فقہا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدکاری اس سے کم گناہ ہے کہ تم کسی بے گناہ کو مارو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ سب چیزیں ایک انسان کے اخلاقی وجود کو جنم دیتی ہیں۔ پتہ چلے کہ اخلاقی وجود کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کان، اور اگر وہ آدمی جس نے تم سے قرض لے لیا ہے ذو عسرہ، تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا ہے، فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دے دو، جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تمہیں دے دے گا، اعتبار کرو۔ اسی لیے جب مہلت نہیں دی اور قرض کا تقاضا ہے تو چاہے اسے کوئی جائز بھی قرار دیتا ہو، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو بڑے نرمی سے بڑے سلیقے سے بات کرتا ہے، یہ اخلاقی وجود ہے، لاکھوں کی رقم ہے، خود ضرورت ہے لیکن قربانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تمام انسانی اخلاقیات کی بنیاد بس وہ ایک جملہ ہے that you are more important than me، آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کے محتاج ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں۔ ٹرین پہ چڑھنا ہے پہلے آپ چلے جائیے، ممکن ہے ٹرین مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں اسے مینیج کر لوں گا، آپ مجھ سے زیادہ ضروری ہے آپ کا چلنا۔ گاڑی چلا رہے ہیں، راستہ ہے، بھائی آپ پہلے چلے جائیے، آپ اپنی گاڑی پہلے نکال لیجئے، کوئی بات نہیں، 5 سیکنڈ کی بات ہے، میں مینیج کر لوں گا، تیز کچھ کر لوں گا، آپ پہلے چلے جائیے۔ کھانا کھانا ہے، لائن لگ جائے کہ آپ پہلے لے لیجئے، ممکن ہے آپ کو بھوک، آپ نے روزہ رکھا ہو، ممکن ہے آپ کو بھوک زیادہ ستا رہی ہو، ممکن ہے آپ نے جلدی جانا ہو، ممکن ہے ایک مومن کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت آپ لے لیں، ہم تو نالائق آدمی پتہ نہیں پڑھتے آپ یہ سب انسان کے اخلاقیات کا ایک وجود ہے جو تشکیل پاتا ہے اور اسے پانا چاہیے۔ خدا کی نظر میں انسان کا اخلاقی وجود ہے، وگرنہ آدمی مارا جائے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ،
مارا گیا آدمی، کیسی کیسی میری نافرمانی کرتا ہے، اور جانتا نہیں ہے اس تکبر کا مارا ہوا کہ ہم نے اسے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس چیز کا ذکر شریف لوگ اپنی مجلسوں میں نہیں کیا کرتے۔ اس لیے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہمیں بنا کیا رہے ہیں؟ اگر نماز فحاشی اور منکر سے نہیں روکتی تو یہ نماز ہے، یہ ٹکریں ہیں، اور یہ روزہ ضبط نفس نہیں سکھاتا تو یہ 1 مہینہ بھوک پیاس کی تھی یا کچھ اور کیا؟ یہ سب کے سوچنے کا موقع۔